پاکستان کے سرکاری ہسپتال غریبوں کے لیے علاج کے مراکز یا باعث رسوائی۔ یہاں پر دوا سے درد کم نہیں کیا جاتا بلکہ لمبی لمبی لائنوں سے درد کو بڑھایا جاتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سوچ، اور آج کی سوچ ہمیں جس موضوع کی جانب لے کر جاتی ہے وہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ آپ میں سے اکثر لوگوں نے اس کو ایکسپیرینس بھی کیا ہوگا، نہیں تو آپ نے کسی قریبی رشتہ دار یا دوست سے اس کے بارے میں سنا تو ہوگا۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں پاکستان کے سرکاری ہسپتالوں کی اصل حقیقت پر۔ وہ حقیقت نہیں جو ہمیں سوشل میڈیا اور ٹی وی ایڈز میں دکھائی جاتی ہے، بلکہ وہ حقیقت جسے آپ اور میں خود ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ پاکستان کی 70% عوام سرکاری ہسپتالوں پر انحصار کرتی ہے، کیونکہ ان کی جیب میں پرائیویٹ ہسپتال جانے کے پیسے نہیں ہوتے۔ ایک پرائیویٹ ہسپتال کے ایک دن کی فیس غریب کی مہینے بھر کی کمائی کھا جاتی ہے۔ لیکن جب غریب کو سرکاری ہسپتال میں بھی وہ سہولتیں نہ ملیں تو غریب جائے کہاں، کس کو اپنے دکھ کی داستان سنائے۔ اگر ہم بات کریں ہسپتالوں کی صورتحال پر، ہسپتال میں داخل ہوں، سامنے لمبی لمبی لائنیں، لمبی لمبی قطاریں، اور ان میں پسینے سے شرابور ہوتے مریض۔ ویٹنگ ہال میں ہاتھوں میں فائلیں پکڑے افسردہ چہروں کے ساتھ بیٹھے مریض، ایک بیڈ کے اوپر دو مریض، ٹوٹی ہوئی کھڑکیاں، لٹکتے ہوئے خراب پنکھے۔ آخر یہ ہے ایک ہسپتال؟ اگر بات کی جائے وہاں کے واش رومز کی تو وہ ایسی صورتحال ہے کہ بتانے کے قابل ہی نہیں۔ ہسپتال میں مریض صبح سویرے آ جاتا ہے، لیکن اسے لمبی لمبی قطاروں میں انتظار کروایا جاتا ہے۔ کبھی اس کو کہا جاتا ہے کہ فلاں کاؤنٹر سے جا کر پرچی بنواؤ، کبھی اسے کہا جاتا ہے کہ آج ڈاکٹر صاحب نہیں آئے یا تھوڑا لیٹ آئیں گے تو آپ انتظار فرمائیے۔ مریض صبح 9 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک انتظار کرتا ہے، اور آخر میں کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب تو آئے نہیں، آپ ان کے فلاں کلینک میں جا کے اپنا چیک اپ کروا سکتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں ایمرجنسی وارڈز کی تو وہاں بھی صورتحال کچھ مختلف تو نہیں۔ ایمرجنسی وارڈز جہاں پر ہمیشہ وہ لوگ آتے ہیں کہ جن کو فوری طبی امداد کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہاں تو رش ہی اتنا ہے کہ ایک مریض کے اوپر دوسرا مریض چڑھا ہوتا ہے، اور ڈاکٹر اور نرسز تو نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تو مریض کس کو اپنا علاج کروائے، مریض کس کو اپنا درد سنائے، مریض کس کو اپنا حال بتائے۔ ڈاکٹر اور نرسز کا بیہیویئر مریض کے ساتھ ایک دشمن کی طرح ہوتا ہے۔ لیکن ٹھہریے، ایک بات یاد رکھیں، میں یہاں تمام نرسز اور تمام ڈاکٹرز کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرا رہا، بلکہ ڈاکٹرز کے اس مقدس پیشے میں چھپی کچھ کالی بیڑوں کو ننگا کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اسی ٹاپک کو اگر ہم تھوڑا سا اور بڑھا لیں تو ہم چلتے ہیں ہسپتال کی فارمیسی کے اوپر، جہاں پر اکثر ادویات موجود نہیں ہوتی۔ جو غریب انسان پرائیویٹ ہسپتال کے بل برداشت نہیں کر سکتا، وہ سرکاری ہسپتال آتا ہے تاکہ اس کو ادویات مفت میں مل سکیں، لیکن اکثر ادویات خاص کر جن کی ایمرجنسی میں ضرورت ہوتی ہے وہ تو ہمیں ملتی ہی نہیں، اس کے لیے ہمیں باہر میڈیکل سٹورز پر جانا پڑتا ہے۔ تو ہم اپنا درد کس کو سنائیں، ہم کس کے ہاتھ پر اپنا لہو تلاش کریں؟ تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے۔ یہاں پر ہمارا مقصد کسی کو ٹارگٹ کرنا نہیں اور نہ ہی کسی کی برائیاں بیان کرنا ہے، بلکہ ہمارا مقصد حکام بالا تک وہ پیغام پہنچانا ہے جس کو آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں، جس کو میں ایکسپیرینس کرتا ہوں، جس کو پاکستان کی 70% عوام ایکسپیرینس کرتی ہے۔ پاکستان کی عوام اور ہم آپ سے یہ ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتے ہیں، خدا را ہمارے حال پر رحم کریں۔ جو کروڑوں کے فنڈ سرکاری ہسپتالوں کو الاٹ کیے جاتے ہیں، خدا را اس میں سے 1%، صرف 1% اس غریب عوام پر بھی لگایا جائے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی
یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اگر آپ نے بھی یہ سب کچھ ایکسپیرینس کیا ہے تو نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنے تجربات لازمی ظاہر کریں تاکہ ہم ان پر بات کر سکیں۔ تو سبسکرائب